نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل شیء یرجع الی اصل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دی پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر ہر چیز اپنے اصل تے رجوع کردا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دے حدیث پاک دے اندر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑی حدیث میں پڑھنا تو سنن دا شرف حاصل ہے کل شیء یرجع الی اصلہ کہ ہر چیز اپنے اصل تک رجوع کر دی ہے۔ کائنات تسی غور کر کے دیکھو گے کہ کائنات دی ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے، اس واسطے ہر لہر اپنی متعلقہ لہر دی طرف ہی رغبت رکھ دی ہے۔ کائنات غور کرو گے تو اسی سامنے آجو چور چور دا یار ہے، ٹھگ ٹھگ دا یار ہے، نمازی نمازی دا یار ہے، حاجی حاجی دا یار ہے، جھوٹا جھوٹے دا یار ہے، سچا سچے دا یار ہے، نشئی نشئی دا یار ہے، شرابی شرابی دا یار ہے۔ کیوں کہ دونوں دے اندر لہراں ویسیاں ہوندی دونوں چونکہ فریکوینسی ایک ہوندی ہے، جویں عام پنجابی چ کہاوت ہے بھی چور چور نو 100 وال پا کے بھی مل جاندا ہے، چونکہ انسانی ذہن جو ہر ویلے لہراں ارد گرد پھیلدیاں رہندیاں، ارد گرد پیغام پروگرام لندیاں بھی رہندیاں دندیاں بھی رہندیاں، تے جتھے متعلقہ بندہ ملدا او دی طرف رجوع کردا ایک دی طرف، اس واسطے ہر شے اپنے اثر رجوع کردی ہے جیسی وہ اندر کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اندروں ساریاں منفی نیگیٹو انرجیاں کٹ دے، اپنے اندر توحیدی رحمانی محبتی قرآنی نوری انرجیاں پیدا کرے تاکہ اندر سارا نورانی ہو جائے، روح قوت پرواز پیدا ہو جائے، روح اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے، پھر پیشوا دے رہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک دے فضل و توفیق نہ، تاکہ انسان دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ اللہ سن دے عطا کردہ نور نہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا۔ تے انسان دی جڑی اصل ہے وہ ہے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے نور حقیقت محمدیہ دی اصل جڑی ہے وہ ہے اللہ دی ذات، جیسا کہ حدیث مبارکہ تو یہ چیز ثابت ہے، اللہ سونے بھی فرمایا، اللہ دے پیارے نبی بھی فرمایا کہ سب تو پہلا سنے رب نے اپنے نور تو نور حقیقت محمدیہ ظہور فرمایا، نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری کائنات ظاہر و باطن دی ہر شے نو تخلیق فرمایا، اور جو کچھ بھی ہے ظاہر و باطن سب نور حقیقت محمدیہ دے عکسی ظہورات ہے، جنہوں اللہ والے تنزلات تعینات ظہورات دے اس طرح نہ سمجھاؤندے رہے۔ اس واسطے انسان دی اصل جڑی ہے وہ اللہ دی ذات ہے۔ اس واسطے رب نے قرآن دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، اور رب تک پہنچنے کا رستہ بھی سونے رب نے فرمایا سیدھا رستہ، باقی سارے راستے پٹھے نے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچ جائے۔ تو سونے رب نے قرآن دسیا بھی جہے میرے دیدار دے طالب ہے، میری دید کرنا چاہتے ہیں، میری راہ چ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، پھر پیشوا کو نوری کنیکشن حاصل کر کے اور کشتیاں پھوکے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آتے رہے، تو میں انہوں اپنا دیدار ضرور کرانا، اپنی بارگاہ تک رسائی ضرور دینا۔ کلندر لاہوری لاہوری علامہ اقبال تاں فرمایا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور
دل کا نور نہیں۔ تو اس واسطے انسان دی اصل جڑی ہے وہ اللہ دی ذات ہے، اس واسطے دی فطرت شامل ہے کہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اس واسطے روح اور دیگر نوریت ہے اللہ دی بارگاہ تک پہنچن واسطے، اللہ کا دیدار کرنے واسطے تڑپتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں انسان دے اندر۔ لیکن جویں انسان پھر ریاض تو مجاہدہ کردا اپنے پیر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کردا اور اپنے پیر پیشوا دی زیر نگرانی خوب مسنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و بلاد کردا، پھر دی روح قوت پرواز پیدا ہو جاندی ہے، روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے۔ اور اسی واسطے ہر روح اپنی اصل دی رجوع کردی رہندی ہے، تڑپدی ہے، لیکن انسان دے بد عمالیاں دی ظلمت بدبودار جڑی ہے انسان دے اندر پیدا ہوندی ہے، اور ظلماتی دلدل دے اندر روح پھنس جاندی ہے، اسی واسطے تڑپدی ہے، بسمر رہندی ہے اپنے اصل تک، اپنے رب تک پہنچنے واسطے۔ لیکن جویں انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا ہے، جماعی اہل سنت دے نال رہندا، دوام ذکر قلبی ذکر حضور کردا، راتاں ذکر و باتاں دن روزانہ گزاردا، غافلاں تو لگ رہ کے خوب محنت مجاہدہ کردا، جدوں تے حقیقت منکشف ہو جاندی ہے کہ بے وفا دنیا نہ وفا نہیں کرنی، نہ انہاں کو وفا ہے، مطلب پرست سارے اپنے کی تے پرائے کی۔ انسان دے اندر سب تو بڑا دشمن ہے نفس امارہ، انہاں سارے دا پیو ہے، شیطان دا بھی پیو ہے۔ اس واسطے جی نے نفس امارہ نو زیر کر لیا، دنیا کا سب تو بڑا رستم ہے، اس طرح سب تو بڑی رکاوٹ دیگر رکاوٹوں تو علاوہ یہ سب تو بڑی رکاوٹ نفس امارہ ہے۔ جب تک انسان لاج تلوار نہ نفس امارہ دی ہر خواہش کو ذبح نہیں کرتا، لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل نہیں کرتا، روح نفس امارہ دا تزکیہ نہیں کرتا، کرے کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ فنائے نفس تو بعد ہی انسان کو فنائے قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی، اور فنائے قلب تو بعد ہی تجلیہ روح دی نعمت حاصل ہوئے گی، روح کی قوت پرواز پیدا ہوئے گی۔ اس واسطے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان دی اصل اللہ دی ذات ہے، نور حقیقت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی رستہ ہے کہ انسان اللہ دی بارگاہ تک پھر پیشوا دے رائیں اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی اللہ دی بارگاہ تک جا، پھر پیشوا ان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیتا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضوری خدا پہنچا کے دیدار مولا دی نعمت دعا دے، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی فقر محمدی حق اور یقین فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہوندہ۔ تے اللہ سنوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنیا دنیا تے پھر آنا نہیں، گزریا وقت واپس نہیں آنا، آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ جڑا میسر دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائیں، سچے دل و ایمان لے آنا، سچی توبہ نصوح کر کے تمام شیطانی نظاماتوں منہ موڑ کے دلوں قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائیں۔ اللہ سنا اس بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کامل ماج و مسکین بے سہارا انسان سوائے پھر پیشوا تیرے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری سونی بتا جواب دے، ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جا شری مراداں پوریاں فرمائے، قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، دنیا کے ہر انسان تک اپنا پیغام پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دائمی دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوا سب وما علینا الا البلاغ والمبین۔